بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شبہ جنات کا وجود پوشیدہ ہے، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بلا واسطہ پالا پڑا ہے۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے کچھ عرصے بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بھکر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا بہت علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معاملات ان کے علم سے مستفید ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے قصے سنتے تھے، اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی انہیں مسجد میں بھیجا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا جس کے آس پاس سبزہ اور ہریالی تھی۔ گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چرانے وہاں آتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہیں تھا، اس لیے سب ہی لوگ انہیں جنازہ پڑھنے کے لیے بلا تکلف بلوا لیتے اور وہ بھی چلا جایا کرتے تھے۔ اس کے لیے انہیں کسی دور کے گاؤں میں بھی جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک سرد رات ٹھنڈی ہوا میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا یہی حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں یہی ہے۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کرنے آئے ہیں۔ وہ آپ کی دینی علوم پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دسترس کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں، میت تیار ہے، سب آپ کا انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیے۔ حاجی صاحب نے پوچھا کہ کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھ سے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتے تھے، تبھی سے وہ آپ سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ حاجی صاحب یہ بات سن کر اور ان کی حرکات و سکنات دیکھ کر کچھ عجیب اور غیر معمولی کر رہے تھے۔ وہ شخص بنا پلکیں جھپکائے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی 2 خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی نئی بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ رکو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ جیسے ہی حاجی صاحب کے لوٹنے پر وہ حاجی صاحب کے آگے آگے چلنے لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار دیکھ کر حاجی صاحب ان کو ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ ایک سنسان گھاٹی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹی ہے۔ پہلے والا اچانک بولا، اے آدم زاد، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب کے ذہن میں کڑیاں ملانے لگے کہ آدم زاد کہنے کا کیا مطلب تھا، وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتے تھے؟ حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص اٹھا اور کہنے لگا، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے حواس کو قابو میں رکھا اور گھاٹی کی طرف چل دیے۔
وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھی اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لایا تھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی، ہم نے بہت دور جانا ہے۔ اس نے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا کہ یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگا اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چلے ہی تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آواز آئی۔ جیسے ہی حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے میں شرابور ہوئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش ہوئے تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا۔ انہوں نے جب جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کوئلہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضروری نہیں جنات میں غلط لوگ ہوں۔ جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دنیا میں بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ کی نیک جنات بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہمیں دونوں طرف سے خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پہ اس طرح کی حرکات محسوس ہو رہی ہوں تو سمجھ جائیں کہ جنات ہیں، لیکن یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ شیطانی جنات ہیں یا مسلمان ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل توفیق وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔